کربلا 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 قائم کے دم سے آج بھی قائم ہے کربلا 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 کربلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائم ٹی وی کی جانب سے محرم کی خصوصی نشریات کے ساتھ آپ میزبان افتخار مہدی رضوی اپنے معزز مہمانان گرامی کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر اور آپ سب کو سلام پیش کرتا ہے۔ آج ہمارے مہمانان گرامی میں قبلہ محترم مولانا امام حیدر زیدی صاحب، قبلہ محترم مولانا فرت موسی صاحب اور ہمارے برادر وسیم نقوی صاحب ہمارے اس پروگرام میں شامل ہیں۔ اور جیسا کہ ہم پچھلے پروگرام میں ہماری گفتگو چل رہی تھی اور ہم اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے کی طرف لے کر چلتے ہیں، اس سے قبل کہ میں آگے کی طرف بڑھوں، علامہ نسیم امروی صاحب کا ایک قطعہ آپ کے خدمت میں پیش کروں اسی پروگرام کے حوالے سے۔ آلام و ابتلاء و ملال و محن کے بعد، آلام و ابتلاء و ملال و محن کے بعد، پڑھنے لگی حسین پہ نظر حسن کے بعد، پڑھنے لگی حسین پہ نظر حسن کے بعد، حاکم ہوا یزید جو پیما شکن کے بعد، حاکم ہوا یزید جو پیما شکن کے بعد، باغی نے بڑھ کے اصل کو تاکا چمن کے بعد، جب ہو گیا یقین کے دین خدا چلا، جب ہو گیا یقین کے دین خدا چلا، تب حامل بلا طرف کربلا چلا۔ سبحان اللہ۔ ہمارا پروگرام کربلا مستقل تحریک علامہ نسیم امروی صاحب کا میں نے خطاب پیش کیا۔ پچھلے پروگرام سے ہی مربوط کرتے ہیں ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ قبلہ امام حیدر زیدی صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی اور ڈاکٹر نوید سید بھی ہمارے ساتھ موجود تھے پروگرام میں، اور قبلہ اجمال نقوی صاحب بھی موجود تھے۔ آج ہمارے پروگرام میں ہم امام حیدر زیدی صاحب سے ہی چلتے ہیں ان کی طرف۔ قبلہ، جب یزید فاسق تھا، فاجر تھا، ظالم تھا، اور یہ تمام چیزیں اس میں تمام برائیاں تھیں، جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی اس سلسلے میں بات کی تھی، اگر یزید کے اندر یہ تمام برائیاں نہیں ہوتی تو کیا امام اس کی بیعت کر لیتے؟ جی قبلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ سب سے پہلے اپنے قابل احترام افتخار مہدی صاحب کی خدمت میں، اور ہمارے بہت ہی عزیز اور عزاداری کے روح رواں اور ٹورنٹو کی بالخصوص جی ٹی اے کی جناب آغا فرت موسی صاحب قبلہ، اور ہمارے برادر عزیز اور میڈیا کے بڑے مشہور شخصیت وسیم نقوی صاحب کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں امام حسین کے مخلص عزاداروں میں شامل فرمائے انشاءاللہ۔ آپ کا سوال سے پہلے ایک بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں مومنین کی خدمت میں کہ بیعت کے معنی کیا ہیں۔ اگر بیعت کے معنی معلوم ہو جائیں تو شاید یہ سوال آپ نہ اٹھے ہمارے اور آپ کے ذہن میں۔ بیعت نکلا ہے بے سے، بے یہ عین، اور اردو میں لکھا جاتا ہے تے کے ساتھ، لیکن یہ اصل لفظ ہے چھوٹی ہے بیعہ، اور اس کے معنی ہے بکا ہوا۔ بے کے معنی بیچنے کے ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کی بیعت کر لیتا تھا تو اس کو یہ رائٹ نہیں ہوتا تھا کہ وہ اس کے کسی بھی پروگرام میں، کسی بھی فیصلے میں کوئی اف بٹ واٹ وائی لگائے۔ اس کو کہتے ہیں بیعہ، یعنی آپ سے میں نے کہا کہ یہ آپ ہم پہ بیعت کریں، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اپنے کو آپ کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ اب ہمارا نہ کوئی اوپینین ہوگا، نہ ہمارا کوئی فکر ہوگی، نہ ہماری کوئی تھاٹ ہوگی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بیعت کسی غیر معصوم کی ہمارے مذہب میں جائز رکھی ہی نہیں گئی، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے وہ کوئی ہو، غیر معصوم اگر کوئی شخص ہے تو اس کی بیعت نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ کیا ہے
کہ مثال کے طور پر کوئی بھی شخص اگر کسی سے بیعت لیتا ہے اور وہ سرنڈر ہوتا ہے تو جو بیعت لینے والا ہے وہ معصوم نہیں ہے، وہ اپنے فیصلے میں غلطی بھی کرے گا، تو غلطی وہ کرے گا اور بیعت لینے والے جو بیعت کر چکے ہیں نقصان ان کو پہنچے گا۔ لہذا معصوم کے علاوہ بھی اللہ کی طرف سے بیعت کسی کی ہو نہیں سکتی ہے۔ اور یہ بیعت کا جو دستور تھا وہ مذہب میں چلا ہی ہے غدیر سے، کہ جب رسول اللہ نے یہ کہا تھا کہ سب لوگ حضرت علی کی بیعت کریں، تو اب 3 لفظ آتا ہے، ایک لفظ آتا ہے اطاعت، ایک لفظ آتا ہے بیعت، ایک لفظ آتا ہے تقلید جو ہوتی ہے۔ تقلید کا تعلق جو ہے وہ معصومین سے نہیں ہے، کیونکہ تقلید میں معصوم یعنی انسان جس کی تقلید کروں گیا تو تقلید بھی ختم ہو گئی۔ اطاعت میں معصوم چاہے رہیں چاہے نہ رہیں آپ کو ان کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری قانون کا یہ کرو، ہاں کرنا ہے، ایسا نہ کرو ٹھیک ہے۔ بیعت جو ہے وہ اطاعت سے بھی بلند ہے، یعنی اگر آپ نے حضرت علی کی بیعت کر لیا، اس لیے رسول اللہ نے غدیر کے موقع پر لفظ بیعت کا استعمال کر کے ثقیفہ کے ناجائز ہونے کا انڈیکیشن پہلے ہی دے دیا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ نے بیعت کر لیا کسی کی تو آپ کے پاس کوئی رائٹ نہیں بچے گا کہ آپ کچھ کر سکیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ یزید یہ چاہتا تھا، کیوں اس نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ بیعت کریں؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہماری اطاعت کریں، میں خلیفۃ المسلمین ہوں سو کالڈ اعوذ باللہ۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہماری بات پر ہاں کریں، بیعت کریں۔ اگر امام حسین علیہ السلام بیعت کر لیتے، چاہے وہ اس کا کوئی تعلق نہیں فاسق ہے کہ فاجر ہے کہ نمازی نہیں، اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اگر بیعت کر لیتے تو جتنے بھی یزید فیصلے کر رہا ہوتا اس پر اسلام کی مہر لگ جاتی کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اس کو ایگری امام حسین نے کیا تھا۔ لہذا بیعت غیر معصوم کی جو وہاں پر عرب کنڈیشن رکھتے تھے جائز نہیں ہے۔ تو آپ کا سوال یہاں پہ خود ہی جواب مل گیا کہ یزید اگر مثال کے طور پر فاسق فاجر نہ ہوتا، جیسے بعض ایسے بنی عباس کے خلفاء گزرے ہیں جو فاسق و فاجر ظاہری طور سے نہیں تھے، ظاہری طور سے آئے تو تھے خبیث تھے، لیکن نماز بھی پڑھتے تھے اور روزے بھی رکھتے تھے اور ظاہری طور سے بڑے عبادت گزار بھی تھے، بڑے پڑھے لکھے تھے، جیسے منصور دوانقی ہے یا اس کے علاوہ اور بھی گزرے ہیں۔ یا اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ معاویہ سے پہلے جو دور گزرا ہے خلافت کا، وہاں پہ تو یزید والی سچویشن نہیں تھی، کوئی فاسق و فاجر نہیں تھا، لیکن کیا حضرت علی نے بیعت کیا ان کی، جبکہ وہ صحابی تھے رسول اللہ کے، جو تاریخ کہہ رہی ہے، جو ہماری نظر میں تو بہرحال جو بھی ہے، لیکن ایک مسلمان کا جو فرقہ ہے انہیں صحابی کہتا ہے، خلیفۃ المسلمین کہتا ہے، اور یہ کوشش کرتا ہے کہنے کے کہ حضرت علی نے حضرت ابوبکر کی بیعت کیا تھا، حالانکہ بیعت نہیں ہو سکتی ہے، الٹا تھا، ابوبکر نے حضرت علی کی بیعت کیا تھا غدیر میں، اس کو چھپا جاتے ہیں لوگ۔ حضرت علی نے ابوبکر کی بیعت نہیں کی تھی، ابوبکر نے بیعت کیا تھا حضرت علی کی غدیر میں۔ اگر یہ ثابت اہل سنت اپنی کتاب سے کر دیں تو پھر خلافت، پھر ثقیفہ، پھر یہ چیزیں خود بخود باطل ہو جائیں گی۔ لہذا جی بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے کو سپرد کر دینا۔ جی بہت شکریہ قبلہ، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ایک چیز کو بڑی وضاحت کے ساتھ آپ نے بیان کیا کہ سب سے پہلے کہ بیعت ہے کیا، اور ظاہر ہے کہ اگر یزید فاسق فاجر اور ظالم نہیں ہوتا تو اس کی بیعت نہیں کی جا سکتی تھی، کیونکہ معصوم کی بیعت کی جاتی ہے۔ ہم قبلہ محترم فرق موسوی صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ قبلہ بالکل یہی سوال کہ کیا یزید فاسق فاجر ظالم یہ سب چیزیں اس میں تمام برائیاں نہیں ہوتی، تو کیا اس کی بیعت کرتے امام، یا پھر اس کی بیعت جیسے لوگوں نے بیعت کی یزید کی، وہاں کے لوگوں نے یزید کی بیعت کی، تو کیا ان کی بیعت کرنا کہ جائز ہوتا، یا امام اس کی بیعت امام پہ کرنا لازم ہو جاتا ہے کہ وہ تو ظالم نہیں ہے، فاسق نہیں ہے، فاجر نہیں ہے، حکمران ہے؟ تو کیا کرائیٹیریا ہے ہمارے پاس جو ہے نا بیعت کرنے کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ جی قبلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس سلسلے میں بیعت کا جو مسئلہ آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ کیوں بیعت مانگی گئی۔ دیکھیے کہ اگر مولا امام حسین السلام
مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے، عبادتوں میں مصروف تھے، دین حقہ پہنچا رہے تھے لوگوں تک، مگر وہ ان کے لیے کافی نہیں تھا، وہ چاہتے تھے کہ بیعت کی جائے۔ تو اس کا یہی مطلب تھا کہ دوسری اور ترقی میں وہ کر چکے ہیں، یعنی خلافت کر چکے۔ مولا حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں ان لوگوں نے خلافت کی، اور مولا نے ان کو ایک بادشاہ کے طور پہ ماننا اور کوئی ان کے خلاف قیام نہیں کیا، اور یہی بتلانا چاہتے تھے کہ ہم آئے ہیں نبوت اور امامت کا پہلو لے کے۔ تو اس میں ہم کو تھوڑا سا پہلے جا کے دیکھنا پڑے گا کہ کہاں سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ وہ کوئی حکومت بنانے کے لیے نہیں آئے تھے، کیونکہ میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ایسا تذکرہ ہوا کہ حکومت نہیں تھی نبی کی۔ اگر حکومت ہوتی تو کوئی قتل کرنے کے لیے جو آیا ہو تو اس کو چھوڑ نہیں دیتے، یا جو جنگ سے فرار ہوا ہو اس کو سزا دی جاتی اگر بادشاہ دنیاوی ہوتی، اور پھر یہ سوال نہیں ہوتا کہ کون جنگ میں لڑنے کے لیے تیار ہے، آپ حکم دیتے کہ جاؤ فلاں جنگ لڑنے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ پھر آپ نے جیش اسامہ کے میں جو شامل نہیں ہوا، اس پہ کیا پیارے انداز سے نبی نے لعنت کا جواز دے دیا۔ ہم کو سوال کرتے ہیں کہ جو لعنت ہم کرتے ہیں کس طریقے سے؟ میں کہا بھائی دیکھیے، جیش اسامہ میں نہیں جانے والے پر نبی نے لعنت کی ہے، تو بہت آسان کر دیا۔ تو اگر حکومت سے ہوتی نبی کی تو واجب کر دیتے جانا کہ نکل جاؤ میرے پاس سے، جاؤ فوراً جنگ کے لیے۔ نہیں جاتے تو ان کو جو بھی سزا دینی تھی وہ دیتے، قتل کروا دیتے۔ آپ نے نہیں کیا، بلکہ کسی نے آخری وقت قرآن کی آیتوں کی مخالفت کرتے ہوئے نبی کے ساتھ وہ الفاظ استعمال کیے کہ حاضر الرجل یحجر، یعنی معاذ اللہ یہ انسان جانتا نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس نبی کے لیے جس کے لیے اللہ نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ تو نبی نے تعدیبی کاروائی نہیں کی، قتل نہیں کروایا، یہ زبان نہیں کھنچوا دی۔ تو بتلا رہے ہیں کہ ہم نبوت لے کے آئے ہیں، اور یہی سلسلہ امامت کا رہا ہے۔ تو وہاں بیعت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ معاملہ الٹا ہونا چاہیے کہ ہر ایک کو چاہیے کہ بیعت کرے۔ اور اسی کو نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ۔ اس کو میں نے اپنی کتاب میں 20 ریفرنس دیے ہیں، بہت سے اہل سنت کے ریفرنس ہیں۔ تو بالکل صاف ہے یہ چیز کہ جو وقت کے امام کو نہ جانے، معرفت حاصل نہ کرے، وہ اس کی جاہلیت کی موت ہو رہی ہے۔ تو اس کو آپ مسلمان بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اگر موقع ملے تو آپ کے نہ اس کے جنازے میں جا سکتے ہیں، نہ اس کو اسلام کے دائرے میں سمجھ سکتے ہیں۔ وہ کفر کے جو درجے ہوتے ہیں اس میں ایک درجہ ہی ہے میتتن جاہلیہ، جاہلیت کی موت ہے آپ نے فرمایا، اور اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ اور ہر جگہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قرآن مجید میں پھر آیا کہ ہر ایک کو اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو بڑی آسانی سے کہتے ہیں کہ امام کے مطلب کتاب ہے اور فلاں ہے۔ میں نے کہا پھر جعلنا کا للناس اماما، جو ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا گیا تو کتاب بنائی گیا آپ کو؟ وہاں کون سا امام بنایا گیا؟ تو وہ تو منصب کی بات کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ، جو آپ نے کہا وقال من ذریتی۔ تو یہاں پر کوئی معصوم کا سوال ہی نہیں ہوتا کہ کسی غیر معصوم کے سامنے بیعت کرے۔ تو یہ خود بخود رد ہو جاتا ہے کہ مولا متقیان علیہ السلام نے 6 مہینے کے بعد بیعت کی۔ تو آپ نے جب سوال ہوا، اب یہ چیزیں ہمارے نوجوانوں کو ہم کو بار بار بتلانی پڑتی ہیں کہ جب سوال ہوا تیسری خلافت کے مسئلے میں، مولا جب جانے لگے اس کمیٹی میں تو سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ آپ جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ ہاں میں جا رہا ہوں ان کو جھوٹا کرنے کے لیے، اس کو جس نے کہا تھا کہ ایک گھر میں نبوت اور امامت یا خلافت جمع نہیں ہو سکتی، جبکہ انہوں نے خود مجھے اپنا کینڈیڈیٹ بنایا ہے۔ اور جانے کے بعد آپ نے جا کر یہ کہہ کے کہ میں قرآن و حدیث نبوی پر سیرت نبی پر چل رہا ہوں، مگر آپ نے یہ بتلایا کہ جو 2 خلفاء گزرے ہیں مجھ سے پہلے ان کی اطاعت مجھ پہ واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ اولو الامر نہیں ہے۔ اگر اولو الامر ہوتے تو قرآن کی آیت کے لحاظ سے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، اولو الامر ہوتے تو اطاعت واجب ہو جاتی۔ اور اگر مولا متقیان نے زندگی میں بیعت کر لی تھی تو آپ مرنے کے بعد، ان کے دنیا سے جانے کے بعد، کیا اس میں رکھا تھا کہہ دینے کہ ہاں
ان کی جو بات ہے اس پہ میں عمل, کیونکہ زندگی میں تو معاذ اللہ عمل کر چکے تھے آپ ظاہرہ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا نے بیعت نہیں کی تھی. تو اس مسئلے کو بہت صاف لانا ہے کہ مسئلہ ہی بیعت کا تھا. اور دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر کسی کو, امام حسین علیہ السلام کے بعد کسی کو جرأت نہیں ہوئی کسی امام کو مجبور کرے کہ بیعت کرے. وہ جانتے تھے کہ یہ ہونے والی نہیں ہے. ایک مسلمہ ایک پرنسپل بن گیا, ایک طے ہو چکا کہ غیر معصوم کی بیعت معصوم کر ہی نہیں سکتا, چاہے وہ کتنا ہی نیک ہو, کتنا ہی اچھا ہو, کیونکہ بھیجا ہی گیا ہے الٹے کام کے لیے, نبی اور امام کی بیعت کے لیے. تو قبلہ بہت شکریہ قبلہ, آپ نے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ وہی بات بیان کی کہ غیر معصوم کی بیعت نہیں کی جا سکتی. ظاہر ہے کہ امام ہے, امام معصوم ہے. ہم وسیم نقوی صاحب کی طرف چلتے ہیں, اس کے بعد قبلہ امام حیدر ذیلی صاحب کے لیے بیعت کے حوالے سے ایک سوال اور میرے ذہن میں آیا, میں اس سوال کی طرف جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. وسیم بھائی, آپ کیا کہتے ہیں کہ جیسے آج کا زمانہ ہے, کیا حکمران جو اس وقت موجود ہوتے ہیں وہ بھی ظاہر فاسق و فاجر بھی ہوتے ہیں, اور ہم مختلف ممالک کے اندر جو ہے رہ رہے ہوتے ہیں اور اس حکومت کے تحت ہم چل رہے ہوتے ہیں, تو کیا لازم ہے کہ ہم اس حکومت کے جو حکمران ہیں ہم اس کی بیعت کریں, اس کے پابند ہو جائے؟ کیا یہ ضروری ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے میں بیعت کے بارے میں آپ کا کیا کانسیپٹ ہے؟ جی اس میں افتخار صاحب جو بیعت ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو اٹس اے کائنڈ آف دا لائلٹی کمٹمنٹ ہے. آپ لائلٹی کمٹمنٹ دیتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ کے دیے ہوئے منشور ہے میں اس کے اوپر من و من عمل کروں گا موجودہ دور میں, اگر اس کو اس طرح سے دیکھا جائے. اگر حکومت وقت اگر اسلامی حکومت ہے, جیسے کہ سعودی عرب کا ہم اگزامپل لے لیں یا ایران کی اگزامپل لے لیں, جہاں اسلامی حکومت ہے, اگر وہاں پر کہا جاتا ہے کہ اسلامی قوانین کے مطابق آپ کو اس کو عمل کرنا ہے, تو وہ آپ کو ایک لائلٹی آپ کو اپنی کنٹری کے ساتھ رکھنی پڑتی ہے. اسی طرح اگر اس کو پرانے زمانے میں جا کے دیکھیں تو ہمارے ہاں جو بیعت کا سلسلہ ہمارے معصومین کا, جیسے کہ ہمارے علماء نے فرمایا, بالکل بجا فرمایا کہ معصومین نان معصومین کی بیعت نہیں کر سکتے. نان معصومین معصومین کے بیعت تو کر سکتے ہیں. اچھا, بیعت وہاں بھی ہو رہی تھی. آپ یہ دیکھیں یزید کے لشکر میں بھی لوگ روز بروز اس کی آ کے بیعت کرتے تھے, اس کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے, چاہے جو بھی وہ اس کا جو منشور تھا, جو اس کی اپنی ایک لسٹ تھی, اس کے مطابق اس کی فوج میں شامل ہو رہے تھے. لیکن کبھی بھی اگر ہم تاریخ میں پلٹ کے جا کے دیکھیں تو کبھی بھی معصومین نے کسی غیر معصوم کا بیعت نہیں کی. تمام انبیاءوں سے لے کر کے ہمارے تمام 11ویں امام تک اور آنے والے امام حجت علیہ السلام تک بیعت کا سلسلہ. لیکن موجودہ دور میں اگر آپ اس ایگزامپل کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ بہت سارے ممالک ہیں. پہلے یہ ملک کے اندر پارٹی لیول پہ ہوتا تھا, پھر اس کے بعد یہ ملکوں کی ایک کمبینیشن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ان میں بھی ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک پیک بن گیا. یعنی آپ یورپین یونین کہہ لیں, یورپین یونین کیا ایک کمٹمنٹ ہے, لائلٹی کمٹمنٹ ہے. بیعت ہے, ایک اس کا لیڈر ہے اور اس لیڈر کے جھنڈے تلے وہ آ کے اس کی لائلٹی میں وہ تمام قوانین ان کے اوپر لاگو کریں گے, اس کو فالو کریں گے جو ان کا لیڈر کہے گا. اب یہ ان میں شامل ہونے والوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو دیکھیں کہ وہ کہاں پہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے. تو بس میں تو اتنا ہی کہوں گا, باقی بہت بہت جی شکریہ. وسیم بھائی, آپ نے جس طرح سے بتایا بیعت کے بارے میں, یہ لائلٹی کمٹمنٹ ہے جو کہ ہم کمٹمنٹ پورا کر رہے ہوتے ہیں کسی کے انڈر میں آ کے, چاہے حکمران ہو اس کے انڈر میں آ کے, لیکن ہمیں دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ حاکم کون ہے, اور اس پہ یہ آپ نے جس طرح اس کو وضاحت کے ساتھ آج کے دور کے حوالے سے بیان کیا. قبلہ امام حیدر ذیلی صاحب کی طرف میں دوبارہ جاتا ہوں. قبلہ ایک سوال ابھی میرے ذہن میں ایک آگے اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے کہ ہم جو آپ دیکھیں کہ آج کے زمانے میں پوری دنیا میں, چاہے جو بعض اسلامی ممالک کے اندر بھی آپ کو یہ چیزیں دیکھنے میں ملیں گی, بیعت کا جو لفظ ہے یہ خالی امام حسین اور یزید کے حوالے سے ہی نہیں, عام لوگوں میں بھی سننے میں آئے کہ جیسے کہ پیری مریدی کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی وہ بیعت کرتے ہیں. وہ کس قسم کی بیعت ہے؟ کیا وہ شرعی اس کی حیثیت ہے کوئی؟ اگر وہ اس طرح کی بیعت کریں جس معنی میں لفظ بیعت ہے, بالکل ناجائز ہے. کیونکہ میں نے کہا نا کہ غیر معصوم کے علاوہ کسی کی بیعت نہیں کر سکتے. اب پیری مریدی میں کہاں تک کون سی چیز, دیکھیے پیری مریدی بہرحال ایک, اس کو دوسرے لفظوں میں کہیں تو ایک صوفیانہ ایک طریقہ ہے, اور صوفیوں میں پیر مرید ہوتے تھے کہ وہ پیر صاحب ہیں اور ان کے مرید صاحب ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو پیر صاحب کر رہے ہیں بس وہ سب کچھ ٹھیک ہے. پیر صاحب جب تک ایز اے, جس سے سمجھ لیں کہ پیر صاحب ایک ایز اے عالم ہیں اور مرید صاحب ایسے مومنین ہیں,
عالم جب تک اپنے علم سے اور مذہبی باتیں کرتا رہے گا، کوئی غیر شریک بات نہیں کرے گا، توہین اہل بیت نہیں کرے گا، توہین مذہب نہیں کرے گا، تو لوگ ان کی بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن جیسے وہ اپنی لائن سے ہٹ جائے اور الٹی سیدھی باتیں کرے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ تو اب اگر آپ بیعت کر لیں اور میں جو کچھ کہوں تو پھر آپ اس سے ہٹ نہیں سکتے۔ اگر تو اس لیے بیعت میں نے کہا غیر معصوم کے لیے جائز نہیں۔ اور آپ دیکھیں جو آپ کے سوال کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ یزید نے امام حسین کو قتل کیا لیکن کسی نے اس کے خلاف احتجاج نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے کے سارے بیعت کر چکے تھے، اور بیعت کا توڑنا عرب میں ایک ذلت سمجھا جاتا تھا، ایک جسے کہتے ہیں کہ فرار سمجھا جاتا تھا۔ تو جو پیری مجردی الگ ہے اور بیعت کا کانسیپٹ الگ ہے۔ جی ٹھیک ہے قبلہ، بہت شکریہ قبلہ۔ آگے کی طرف چلتے ہیں قبلہ فرحت موسی صاحب کی طرف۔ قبلہ بات ساری یہاں پہ جس طرح سے ابھی تھوڑی دیر پہلے قبلہ امام حیدر زیدی صاحب نے بیان کیا، اس میں بتایا کہ اطاعت، بیعت اور تقلید یہ تین مرحلے ہوتے ہیں۔ تو اطاعت جب کہا گیا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اولو الامر کی اطاعت کرو، تو اس میں جیسے قبلہ نے کہا کہ بیعت جو ہے اطاعت سے بھی ایک بلند مرتبے پر ہے۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں کہ اطاعت جو ہے ظاہر اس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے اور بیعت کا بھی یقیناً ذکر قرآن میں ہے، اور جو ہے یہ اطاعت اور بیعت میں کیا فرق ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے اپنے طور پر، خصوصاً ابھی جو بات کر رہے ہیں ہم لوگ کے پریکٹیکل ہمارے دور میں کیا گزر رہا ہے، اس لحاظ سے بھی اس کے اوپر تھوڑی سی توجہ دیں گے۔ تو پہلے تو یہ سوچنا ہے کہ اطاعت کی منزل میں ہم دیکھتے ہیں کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، کہ اطاعت کے لیے تین منزلیں بتائی گئی۔ اسی لیے ہمارے کلمے کے بھی تین جز ہیں، اس کے بعد انما ولیکم اللہ بھی ویسی ہے، تین ہے مسئلہ۔ ہمارے پاس بھی ایک قسم کی ٹرینٹی ہے، مگر یہ ٹرینٹی بڑی شاندار ہے، بہت بڑی چیز ہے ہمارے پاس ماشاءاللہ سے۔ تو یہاں پر اطاعت کی منزل میں اسی لیے بیعت جو ہے اس میں مکمل طور پر اپنے آپ کو کسی کے بھی سامنے جھکا دینا ہے، تاکہ وہ جو حکم دے اور جو کہے اس کو مانے یا ماننے کی کوشش کرے۔ یہ ہو جاتی ہے بیعت کا مسئلہ۔ بیعت کرنے کے بعد پھر توڑنا کی آپ کو اجازت نہیں ہے، مخالفت کی اجازت نہیں ہے، جو بھی کہا جائے اس کو قبول کیا جانا چاہیے۔ اور اطاعت یہ ہے کہ کسی کے مطیع بن جائیں آپ تو ایک خاص موقع کے اوپر اطاعت ہے یا خاص موضوع میں اس کی اطاعت کی جا سکتی ہے، وہ مطیع ہونا ہے ان معاملات میں۔ مگر بیعت جو ہے وہ مکمل طور پر کسی کو اپنے یعنی حوالے کر دینا ہے۔ اب اس میں یہاں کا ووٹنگ کا جو سسٹم ہے وہ بڑا عجیب ہے، اسی لیے میں نے ووٹ دینے سے انکار کرتا ہوں کہ ووٹ ہم نہیں دے سکتے، کیونکہ ووٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے ہاتھ میں کہتے ہیں جو 4 سال تک آپ جو چاہے کر لیں۔ ہاں اگر اس میں یہ کنڈیشن رکھ دیں کہ جو بھی اہم معاملات ہوں گے ہم آپ سے سوال کریں گے اور آپ ووٹ دیں درمیان میں آ کر، تو وہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ نہیں کہ آپ اس کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتے ہیں کہ 4 سال تک 5 سال تک یا جتنے دن کے لیے بھی الیکٹ ہو وہ جو چاہے کر لے اور مجھے کوئی حق نہیں ہوتا اس سے انکار کرنے کا۔ تو یہ بہت عجیب موضوع ہے۔ اگر حالات کے لحاظ سے اگر ووٹنگ کر رہے ہیں لوگ تو اپنی اپنی چیز ہے، اپنا ادعا ٹھیک ہے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہاں اگر جس دن یہ کہیں کہ بھائی کوئی اہم مسئلہ ہو تو ہم آپ سے بھی رائے لیں گے، جو لے سکتے ہیں۔ آج میں جا کر یہاں کی جو بڑی دکان ہے فلاں ہے وہاں شاپرز ڈگ مارٹ میں ایک ووٹنگ مشین ہو، میں دبا سکتا ہوں کہ بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو حالات گزر رہے ہیں تو اس میں ہم کو بڑی مشکل ہوتی ہے۔ تو بیعت اسی لیے مانگا ہی گیا تھا بیعت، کیونکہ جب تک کہ بیعت نہ ہو تو کچھ ہو نہیں سکتا۔ اطاعت میں تو آپ ظاہر بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی خاموش ہے، دیکھیے وہ تو میری اطاعت ہی کر رہے ہیں، خاموش بیٹھے ہیں سامنے۔ جی قبلہ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ ہم وسیم نقوی صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ بیعت اصل میں مکمل طور پر کسی کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینے کا نام بیعت ہے، کہ ہم اس کے مکمل پابند ہو جاتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے اس کا مطلب ہے کچھ نہیں کر سکتے، اس کا جو حکم ہوگا ہم اس کے حکم کے مطابق ہی ہم سارے فیصلے کر سکیں گے، اس کا نام بیعت ہے۔ اور اطاعت جو ہے وہ موقع کے حساب سے کرتے ہیں، کہ آپ نے کہا کہ اطاعت کی 3 منازل ہے جو کہ موقع کے مطابق جو ہم اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، جس میں آپ نے کہا کہ جس طریقے سے
یہ دنیاوی حکمران کے بارے میں بھی اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ اب ظاہر ہے کہ ان کی بیعت نہیں کر سکتے کیونکہ غیر معصوم ہیں، اور معصوم کی بیعت جیسا کہ قبلہ امام زیدی صاحب نے کہا کہ ظاہر ہے کہ معصومی کی بیعت ہم کر سکتے ہیں۔ وسیم بھائی اب آپ کی طرف آتا ہوں، دیکھیں آپ نے کہا کہ یہ لائلٹی کمٹمنٹ ہے، بیعت جو ہے اس پہ، تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا جو ہے یہ غیر جو معصوم ہے جیسا قبلہ نے کہا، فرد موسی صاحب نے کہا اور قبلہ امام زیدی صاحب نے کہا کہ ہم غیر معصوم کی تو بیعت کر ہی نہیں سکتے، تو کیا ہم یہ اس طرح کی کمٹمنٹ کیا غیر معصوم سے کر سکتے ہیں کہ ہم اس کے مکمل پابند ہو جائیں؟ جی آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی وسیم نقوی صاحب۔ چھوٹی سی بات کروں گا، دیکھیے کہ ابھی جیسے ہمارے علماء نے کہا انہی کی گفتگو سے آپ دیکھیے کہ اطاعت صرف خدا کی اور اس کے رسول کی اور اہل بیت کی ہے۔ اطاعت میں آپ جو ہے کوئی امینڈمنٹ کر نہیں سکتے، معصومین کے تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، نان معصوم کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور اطاعت میں یہ ہے کہ آپ امینڈمنٹ نہیں کر سکتے، جیسی عطا کی گئی ہے آپ کو من و من ویسی لینی ہے۔ بیعت میں یہ تھا کہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو بیعت جب لے لیتے تو بیعت کے بعد اس کو پھر عہدے بھی دیے جاتے ہیں، اس کو وزیر بھی بنایا جاتا ہے، اس کو کہیں کا گورنر بھی بنایا جا سکتا ہے، مگر اطاعت میں ایسا نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں جو ہے یعنی انبیاءوں کی جتنی بھی نسل لے کے آپ دیکھ لیں، ہمارے امت طاہرین کی دیکھ لیں، اہل بیت میں دیکھ لیں، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے کائنات خلق کی گئی ہے۔ کائنات یہ کائنات کے لیے خلق نہیں کیے گئے، کائنات ان کے لیے خلق کی گئی ہے، تو ان کے تو کہیں بھی بلڈ لائن میں آپ دیکھیں کہ کہیں بھی ان میں آپ کو ان بیعت کسی سے کی ایسی نہ ملتی ہے اور نہ آنے والے وقت میں ملے گی۔ جبھی آج تک ہم لوگ انتظار جو کرتے ہیں ہمارے قائم امام زمان علیہ السلام کا علیہ، تو اب یہی وجہ ہے کہ دنیا ان کے سامنے ان کی بیعت کرے گی۔ تو اور یہ سلسلہ دیکھیے تھوڑا سا، اگر آپ لوگ میرے علماء جو ہے مجھ سے اگر اتفاق کریں کہ ہمارے یہاں جو ایک سلسلہ رکھا گیا ہے، آپ اپنی مرضی سے فرقہ جعفریہ میں آپ کوئی کام نہیں کر سکتے جب تک آپ کو آپ کا کوئی رہبر، آپ کو آپ کا کوئی مرجع، آپ کو آپ کا کوئی ڈیزگنیٹڈ کوئی شخصیت آپ کو نہ کہے، کیونکہ امامت تو چلیں یہاں رک گئی ہے مگر حجت سے خالی تو زمانہ نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کے جو نمائندے ہیں وہ آج بھی موجود ہیں اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک رہیں گے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ناممکنات میں سے ایک بات ہے کہ کوئی معصوم کسی غیر معصوم کی بیعت کر لے، اور ایسا ناممکن ہے۔ جی بہت شکریہ وسیم بھائی۔ میں آخری سوال کی طرف قبلہ امام زیدی صاحب کی طرف چلتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ پروگرام کا ہمارا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ قائم ٹی وی پر اس وقت یہ محرم کی آپ خصوصی نشریات دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ معزز مہمانان گرامی میں قبلہ امام زیدی صاحب، مولانا امام زیدی صاحب، ان کے ساتھ فرد موسی صاحب، قبلہ محترم مولانا فرد موسی صاحب موجود ہیں، اور ہمارے برادر وسیم نقوی صاحب، ظاہر کی شخصیت سے آپ واقف ہیں۔ میں چلتا ہوں آخری سوال قبلہ، ایک سوال جو کہ آپ نے ایک چیز بیان کی کہ اطاعت، بیعت اور تقلید، اطاعت، بیعت، تقلید، ان تینوں کے بارے میں اصل میں جیسا کہ ہوتا ہے کہ آج کے ہم اطاعت لازمی ہے، پھر بیعت لازمی ہے، اور تقلید کے بارے میں قبلہ آپ کیا کہتے ہیں کہ تقلید کرنے کے بعد سے انسان ویسے ہی پابند ہو جاتا ہے کہ جس طرح سے اطاعت کی جاتی ہے، یا ویسا پابند ہو جاتا ہے کہ جیسے بیعت کی جاتی ہے؟ جی قبلہ، ہم تھوڑا چاہیں گے کہ اس کو آپ اگر بیان کر دیں تو لوگوں کے ذہنوں میں چھوٹے چھوٹے سے جو سوالات ہوتے ہیں تقلید کے بارے میں وہ تھوڑا کلیئر ہو جائیں گے۔ جی قبلہ۔ دیکھیے تقلید میں اگر آپ تقلید کے مسائل کو پڑھیں تو علماء نے اصول دین میں تقلید کو جائز قرار نہیں دیا ہے۔ اصول دین میں توحید، رسالت، امامت، ولایت، قیامت کا جو عقیدہ ہے آپ کا، وہ اس عقیدے پر آپ خود اپنی عقل اور اپنے شعور اور اپنے علم اور اپنے معرفت سے جو ہے وہ کام کریں، وہاں پر کسی کو کوئی انٹرفیئر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو فروع دین ہے۔ فروع دین میں بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ میں اتنی صلاحیت ہے کہ آپ روایت اور قرآن سے اور حدیث سے بات کو سمجھ سکتے ہیں جو رول اور ریگولیشن کے اعتبار سے ہے، تو آپ تقلید نہ کریں۔ لیکن ایک عام انسان ہے جس کی نوکری لگی ہوئی ہے، جس کے پاس مسائل ہیں، جس کو عربی نہیں آتی، جس کو مذہب کے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہے، حدیث کے بارے میں کہ حدیث صحیح بھی ہے کہ نہیں، جو قانون ہے، جو علم رجال ہے، اور بہت سے علوم ہے جس سے وہ ناآگاہی رکھتا ہے،
تو ہمارے اماموں نے غیبت میں جانے کے بعد ایک سہولت فراہم فرمائی کہ ایسے لوگ جو خود دنیا میں بہت مصروف ہیں لیکن وہ مذہبی معاملات میں اتنے زیادہ نہیں نالج رکھتے ہیں، تو کیسے اپنے نماز روزے کو صحیح کریں، تو آپ علماء کی طرف رجوع کریں اور جو وہ کہہ دیں اسے مان لیں، لیکن صرف اسی حد تک، مثال کے طور پر کہ نماز کیسے پڑھیں، نماز میں کیا جائز ہے کیا ناجائز، اتنے تک حد تک ہے۔ اطاعت و تقلید دوسرا فرق یہ ہے کہ اگر آپ کسی معصوم کے سامنے جائیں اور معصوم کہیں کہ یہ کام کرو، تو اب آپ کو کرنا ہے، واجب ہو گیا، اگر انہوں نے حکم دے دیا تو واجب ہو گیا۔ لیکن اگر کسی آپ مرجع کے پاس جائیں، اس کی تقلید ہو رہی ہے اور وہ کہیں کہ افتخار صاحب آپ جب واپس جائیے گا تو کوشش کیجیے کہ بچوں کی تعلیم پر زور دیں، تو یہ ان کی بات قابل احترام تو ہے لیکن قابل واجب نہیں ہمارے اوپر ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ میں ایز اے مرجع فتویٰ دیتا ہوں کہ لوگ جو ہیں اپنے بچوں کو پڑھائیں، واجب ہے، جو فتوے کی صدد میں آئیں گے تو ان کی بات ماننا واجب ہے۔ لیکن اگر وہ فتوے کی صدد میں نہیں آئیں گے، آپ کو مشورہ دے رہے ہیں، آپ کو ایک بزرگ کے حیثیت سے ایک رائے دے رہے ہیں، تو ان کی رائے کا احترام تو ہے، لیکن اگر ہم اس رائے پر عمل نہیں کرتے ہیں تو ہمیں گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی امام کہہ دے اور ہم اس کی بات پر عمل نہ کریں تو یہ گناہ ہو جائے گا۔ تو تقلید اور اطاعت میں یہ بہت باریک سا بنیادی فرق ہے کہ تقلید جو ہے صرف غیر معصوم کی ہوتی ہے، معصوم کی اطاعت ہوتی ہے، کیونکہ تقلید میں مرجع جب اپنے فتوے کے حساب سے بات کرے گا تو لازم ہے مجھ پہ عمل کرنا، اگر اس کی ہم تقلید کرتے ہیں تو۔ لیکن اگر وہ اپنے مشورے دیتا ہے، اپنی تقریریں کرتا ہے، اپنی باتیں کرتا ہے تو ہم پر واجب العمل نہیں ہے، اگرچہ ان کی بات کا احترام ہے، لیکن امام کے ایسا نہیں ہے۔ بیعت اور تقلید میں، بیعت اور اطاعت میں فرق یہ ہے کہ اطاعت عام طور سے واجب ہو جاتی ہے، اللہ کی اطاعت واجب ہے، چاہے آپ اس ملک میں ہوں چاہے نہ ہوں، کہیں پہ بھی ہوں، گوشے میں ہوں۔ بیعت کا تعلق، جیسا بھی وسیم بھائی نے بہت اچھی بات کہی، جو اطراف کے لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جنہیں مطلب عہدے دینے ہوتے ہیں، تاکہ اگر عہدہ دیں گے تو بے وفا نہ ہو جائے، غدار نہ ہو جائے، تو بیعت کا تعلق جو ہے وہ اطاعت سے بڑھ کے، اس اطاعت کامن وے میں جاتی ہے اور بیعت بڑے مخصوص لوگوں سے لی جاتی ہے۔ لہذا آپ دیکھیں کہ یزید کی جو بیعت ہوئی تھی وہ عام پبلک نے بیعت نہیں کیا تھا، سرداروں نے کیا تھا، جو بڑے لوگ تھے انہوں نے تسلیم کیا تھا۔ لہذا اس کو یہ معلوم تھا، اس نے امام حسین کے علاوہ مدینے میں کسی سے بیعت نہیں مانگی ہے، جبکہ اور بھی لوگ تھے، لیکن اس نے امام حسین کو کیوں چوز کیا؟ چونکہ امام حسین اسلام ایک بڑی شخصیت تھے۔ اس وقت پوری کائنات میں اگر کوئی اسلام کا کوئی نگہبان تھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا کوئی ذمہ دار تھا، مولائے کائنات کی کوئی میراث تھی کسی کے پاس، تو وہ امام حسین علیہ السلام تھے۔ اس نے اور لوگوں سے بیعت نہیں مانگی، اس نے عبداللہ بن زبیر سے بیعت مانگی، اور لوگوں سے بیعت، عام آدمی سے بیعت نہیں مانگی یزید نے۔ تو بیعت جو ہے وہ مخصوص لوگوں سے کروائی جاتی ہے، لیکن اطاعت جو ہے وہ عام طریقے سب میں ہوتی ہے۔ جی بہت شکریہ قبلہ، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دی۔ آج کا ہمارا پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں شامل تھے قبلہ محترم مولانا امام حیدر زیدی صاحب، قبلہ مولانا فرت موسوی صاحب، اور ہمارے برادر وسیم نقوی صاحب، جو کہ ہوسٹ بھی ہیں مختلف پروگراموں کے، مختلف چینلز پہ پروگرام بھی کرتے ہیں، ٹی وی پروگرام بھی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ شامل تھے تجزیہ نگار کی حیثیت سے۔ آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ قائم کی پر محرم الحرام کی خصوصی نشریات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھی۔ آج کے پروگرام کے لیے اپنے میزبان افتخار مہدی رضوی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔